اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انجینئر اویس درانی قرآنی لیکچرز کے سلسلے میں آج جو لیکچر ہے بہت ہی اہمیت رکھتا ہے، اور یہاں سے دیکھیں یہ قرآن کا جو کانٹینٹ ہے، اس کا جو مضمون ہے، اس کے اندر جو تعلیمات ہیں وہ حیران کن ہیں، وہ امیزنگلی جو ہے۔ تو آپ دیکھیے انسان اور خارجی کائنات کا جو ہے یہ اس پہ بیس ہے، اور یہ دیکھیے وحدت قانون کا، یونیفارمٹی آف لا کا قرآن کا عظیم اعلان ہے اس کائنات کا۔ وہی دیکھیے انسان کو جہالت کی پستیوں سے اٹھا کر کائناتی علم جو ہے، فزیکل لاس کا، یونیورس کا، دیکھیے علم کا گرویدہ بنا دیا ہے۔ یہ قرآن کے بعد جو ہے لائٹنڈ دنیا شروع ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہے وہ کہ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، ٹھیک ہے۔ یہ ڈیلیوژنس سے نکال کے اب میں پوری تاریخ آپ کے سامنے اس زمانے کی جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو دنیائے مذاہب میں کیا عقائد تھے، اور سائنس انٹلیکچوئل دنیا میں کون کون سے عقائد رائج تھے اس وقت، وہ دونوں کو لیں اور پھر قرآن کو لیں، ٹھیک ہے جی۔ پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ واقعی یہ کلام جو ہے یہ جو ہے تو ہے نا، وَلَا تَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ، تو تب آپ کو یقین آئے گا یار، سنوریم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، تو تب یہ اندازہ ہوگا کہ واقعی یہ تو سپر وزڈم کی طرف سے نازل ہوا ہے جی۔ اب یہ کچھ آیات ہیں، آیت 164 ہے ایک ہی سورہ بقرہ کی، ٹھیک ہے جی۔ اب دیکھیے اس سے پہلے دیکھیے وہ آیت ہے 163، اس کا ذکر ضروری ہے۔ وہ الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، دیکھ لیں؟ یعنی ساری کائنات میں اقتدار اور اختیار صرف جو ہے ساورن اتھارٹی ایک ہے، وہ اللہ ہے۔ ہاں، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ واحد، اس کے سوا کوئی صاحب اقتدار نہیں ہے، دیکھ رہے ہیں آپ؟ والرحمن الرحیم، وہی نشو و نما کا سامان اس نے مہیا کیا ہوا ہے، اور وہی جو ہے جہاں پہ ایمرجنٹ ضروریات ہوتی ہیں مین کائنڈ کی، کائنات میں کسی بھی چیز کی، تو ان کو جو ہے میٹ کرتا ہے۔ یہ ہے والرحمن الرحیم۔ دیکھ رہے ہیں دین کی بنیادی جو حقیقت ہے کہ اقتدار جو ہے ایک ذات کا ہے۔ یہ تو اب ایکسٹریکٹ ٹروتھ ہے نا، غیر محسوس سچائی ہے، بسیط جسے کہتے ہیں، مجرد، جو غیر مرئی ہے، دیکھی نہیں جا سکتی، انٹینجیبل، محسوس نہیں کی جا سکتی۔ اب اس قسم کے جو حقائق ہیں قرآن دیتا ہے اور دلائل پیش کرتا ہے، کہاں سے؟ عالم محسوسات سے۔ اب کائنات اس نے تخلیق کی ہے، اب دیکھیے مثال لاتا ہے، دیکھ رہے قرآن کا انداز دیکھتے ہیں کہ ایبسٹریکٹ ٹروتھ کو، جو غیر محسوس صداقت کو سمجھانے کے لیے بہترین انداز کیا ہے کہ یہ میں کنکریٹ دلائل سامنے لاتا ہے۔ کیسے کہ کائنات پہ اقتدار ایک ہی ذات کا ہے، دیکھ رہے انداز، وہ جو ورڈ آف کنکریٹ ہے، محسوس کائنات ہے، اس کے نظم و نسق کو سامنے لاتا ہے اور کہتا ہے دیکھو بتاؤ تمہارا مشاہدہ تجربہ تمہیں کس نتیجے پر پہنچاتا ہے۔ یہ دیکھیے 1400 سال پہلے یہ باتیں ہو رہی ہیں، اندازہ لگائی یار، اور پھر میں آپ کو سناؤں گا یہ وہاں کی جو بڑے بڑے انٹلیکچوئلز ہیں۔ اب آیت 164 ہے بقرہ کی، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فیہا من کل دابۃ وتصریف الریاح والسحاب مسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون۔ دیکھ رہے جی، ایک ہی آیت ہے جی۔ اب اندازہ لگائی اس آیت میں کیا اعلان ہو رہا ہے جی۔ دیکھیں ابھی تک جو سائنس کے جو انکشافات ہوئے نا جی، سب سے بنیادی وہ دو قوانین قرآن بتا رہا ہے۔ ایک تو یہ کاز اینڈ ایفیکٹ کا لا ہے، قانون علت و معلول، ٹھیک ہے، کہ ہر واقعے کا سامنے آتا ہے، اس کے پیچھے اس کا ایک سبب ہوتا ہے، اور وہ سبب جو ہے وہ ہمیشہ ایک نتیجہ مرتب کرتا ہے۔
دوسرا یہ لا آف یونیفارمٹی آف نیچر کہ ساری کائنات میں وحدت قانون ہے، ایک ہی قانون ہر جگہ کار فرما ہے. دیکھیں یہ وحدت قانون سائنس کا انتہائی انکشاف ہے، سائنس نے بھی یہ کیا ہے، اور قرآن اپنے اس دعوے کے ثبوت میں بطور دلیل اسے پیش کرتا ہے کہ کائنات میں صاحب اقتدار ایک ہے. یار یہ وحدت قانون سے اس کو کیا مراد ہے؟ ایک ہی ہے نا. دیکھ رہے، دیکھیں وہ میں نے آیت پڑھی نا، الہکم الہ واحد، اس کے بعد دیکھیے إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَأَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. دیکھو خواجہ کائنات کی ذرے ذرے پر کہتا ہے غور کرو، نظم و نسق دیکھو یار، اختلاف لیل و نہار، ہاں یعنی لیل کے بعد نہار کا آنا، نہار کے بعد لیل کا آنا، ٹھیک ہے. سمندر میں اتنے یہ دیکھیں یہ بڑے بڑے جہاز جو ہے بت کی طرح تیر رہے ہیں، لاکھوں ٹن وزنی سامان لی ہوئے، دیکھیں کس کے قانون سے ہو رہا ہے؟ بادلوں سے پانی کا برس نہیں. دیکھیے اس سے مردہ زمین کا حیات تازہ حاصل کرنا. اسی طرح یہ چونکہ اوپر سے نظر اس طرح وہی کے ذریعے بھی یہ مین کا ان کو بھی جو ریئل سیلفز ہیں ان کی وہ ایکچولائز ہو جائیں گے اگر وہ جو ہے تو وہی کتابیں ہو جائیں گی. ٹھیک ہے، دیکھیں ان کی وجہ سے جتنے بھی جانداروں کا پھیلاؤ ہے، ہواؤں کے رخ ہیں، بادلوں کی تسخیر، یہ ساری چیزیں ایک ثبوت ہے، ایک نشانی ہے. آیت آیت اس کو کہتے ہیں کہ حقیقت تک پہنچنے کی نشانی ہے. کس چیز کی؟ الہکم الہ واحد، ایک ہی صاحب اقتصار اتھارٹی ہے. لقومی یعقلون، اس قوم کے لیے جو عقل و فکر سے کام لے، جو ریسرچ کرے، ٹھیک ہے نا، جو لیبارٹری میں بیٹھ کے دیکھے اور کائنات پہ غور کرے. دیکھیں ابھی دیکھیں مذہبی تصورات، دیکھیں مذہب میں کیا ہے؟ ایک فرد کی سالویشن، مکتی، بس یہی مقصد ہے اس کا کہ یہ خدا اور بندے کے درمیان پرائیویٹ تعلق بتا دیتے. مذہب کی دنیا میں انسان کو اس کائنات اور اس کے نظم و نسق سے کوئی تعلق ہی نہیں رہتا یار. ہاں وہ تو دور بھاگتا ہے یار. یہ تو مذہب کی تلقین ہے، مادی کائنات کو قابل نفرت. ٹھیک ہے، دنیا کے ہر مذہب کی یہ صورت، یہ قدر مشترک ہے. مذہب کی دنیا میں نجات سے مفہوم جو ہے روح کا اس مادی کی دل سے نکل جانا، کئی دفعہ ہم بتا چکے ہیں. جو کثیف غلیظ کیچڑ نما اس میں روح پھنسی ہوئی ہے، چھٹکارا حاصل کرنا یہ منتہا ہے، یہی مقصد ہے. تو اس مادی کائنات کو جو ہے تو قابل نفرت سمجھا جائے گا. لہٰذا اس کائنات کے متعلق انسان کا زاویہ نگاہ کیا ہونا چاہیے؟ مذہب کی دنیا کو اس سے کوئی واسطہ نہیں. دیکھ رہے یہ جتنے قدیم ابتدائی غیر مہذب ابتدائی دور کا انسان ہے، اس کا جو تصور تھا، اس کے لیے سب سے پہلے ہم جائیں نا انڈیا جائیں، بھارت، ان کا جو مذہب ہے دیکھیے اس میں کیا وہ ہیں چیزیں ہیں جی بتا رہے ہیں. جب یہ جو انیشل جو تھا وہ انسان مین کائنڈ کا، تو دیکھیے انسان جو ہے اپنے آپ کو بڑا ہی نہتا عاجز بیچارہ رہنے کے لیے کیا اس دنیا میں جب آیا تو گرد و پیش ہر شے کو جو ہے تو نامساعد پائے. بڑے بڑے سیلاب، آتش شہاں، پہاڑ، جھکڑ، آندیاں، آسمان سے آگ کے گولے برستے تھے، زمین بھی تپتی تھی، بڑے بڑے پہاڑ، محیط دریا، درندے، ان کے اندر نہتا انسان. صرف عقل ملی تھی، وہ بھی انڈیولپڈ فارم میں تھی، ابھی وہ سٹیجز سے گزری تھی ایولیوشن کی. انسان نے ابھی اس سے کام لینا سیکھا ہی نہیں تھا. یہ دیکھیں نہتا گھیرا ہوا انسان. اب اسے دشمن سے محفوظ رہنے کا، ان بلاؤں سے حفاظت پانے کا ایک ہی طریقہ آتا تھا کہ ان کے سامنے گڑ گڑائے، ہاتھ جوڑے، منت کرے، خوشامد کرے، نظر نیاز دے. بادل گرجا، ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہوگا، بجلی چمکی وہ سجدے میں گئی. محیب دریا آیا، ماتا کہہ کر سانپ پکارا تو اس کے سامنے دودھ ڈالا. شیر کو اس نے دیوتا بنا دی، پہاڑوں کو دیوتا اگنی دیوی اور اندر دیوتا. بس یہی اس کی سمجھ میں آتا تھا. یعنی ساری کائنات کے مسجود اپنے آپ کو ساجد سمجھا. یعنی انسان سجدہ کر رہا ہے یار باہر کی کائنات کی. یہ وہ تصور جو مذہب کی دنیا دے رہی ہے خارجی کائنات کے بارے میں. یار
اب آ جائیں ذرا فلسفے کی دنیا. یونان کے بڑے بڑے اسکالر ہیں, ان کو دیکھ کے 2500 سال پہلے جو کہتے ہیں نا عقل و فکر کا گہوارہ تھا انسان اور کائنات کے متعلق. یہ جب یہ ابو الآبا ہیں, سقراط ہیں, 496 بیفور کرائسٹ جس کی وہ جو ہے پیدائش ہے, وہ کیا کہہ رہا ہے کہ مطالعے کے قابل صرف انسان کی ذات ہے, باہر کی کائنات اس قابل ہی نہیں کہ اس کا مطالعہ کیا جائے. چنانچہ سارے فلسفے کی توجہات کا مرکز انسان کا مطالعہ قرار دے دی. یہی وہ فلسفہ ہے جس کا اثر ہماری یہ ایسٹ میں آیا بعد میں. یہ گریک کے جو جتنے فلاسفرز تھے اس فلسفے کا اثر دنیا کی قوموں نے بڑی گہری حالت تک لیا. آج تک ہمارے ہاں بھی یہ اثر ہے. یہ کہتے ہیں اقبال کہ وہ اس کا غالب کا شعر ہے, اے آدمی بجائے خود ایک محشر خیال, ہم انجمن سمجھتے ہیں خلوتی کیوں نہ ہو. دیکھ انسان کی اپنی ذات قابل مطالعہ ہے. آگے بڑی افلاطون آ گیا جی 384 بیفور کرائسٹ میں. اس نے تو لوٹیا ہی دبو دی جی. وہ تو کہتا ہے باہر کی ساری دنیا فریب خیال ہے, اس کا وجود ہی نہیں. انسان اپنے خیالات میں جو تصور لاتا ہے وہ باہر اس کو موجود نظر آتا ہے. دیکھ کہہ رہے یہ حقیقت میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتی کائنات. اور پرسیپشن کا جو علم ہے, پرسیپچول نالج, وہ کہتا ہے کہ یہ جو ہے تو ناقابل اعتبار ہے, جس پہ تو آپ ٹرسٹ ہی نہیں کر سکتے. یہی اس کا فلسفہ ہے جو آج تک تمام مشی ہماری مشرق کے اقوام کے اعصاب پہ سوار. ہندو مت میں آئی مادی کی دنیا کو فریب تصور کرتے. مغرب بھی صدیوں تک اس فریب میں رہا, صرف مشرق نہیں جی. بالآخر انہوں نے جال کو توڑ دیا. یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ بیکن نے کس طرح سے اس کی ابتدا کی, کس طرح سے قرآن سے متاثر ہوا, کیسے اس زمانے کے مسلم سائنٹسٹ نے اس کی توجہ اس طرف مبذول کرائی. بہرحال یورپ کچھ صدیوں پہلے اس جال کو توڑ چکا تھا, لیکن مشرق کے اعصاب پر ابھی تک یہی تصورات چھائے ہوئے. پھر ہندو فلسفوں کو بڑا انفلوئنس کیا اس تصور نے, گریک والے تصور نے. ان کے ہاں ویدانت کا جو فلسفہ ہے, یہ مادے کی دنیا ہے, میٹیریل ورلڈ ہے جی, اس کو فریب کہتے ہیں, مایا کہتے ہیں, سراب, ایشور کا خواب. جو آنکھ کھولے گا تو سب ختم ہو جائے گا. زیادہ زیادہ سے ایشور کی لیلا رچائی ہوئی کہتے ہیں, ناٹک ہے رچایا ہوا ایشور کا. ان کے یہاں دیکھیے پرماتما کا نام جو ہے نٹ راجن بھی ایک نام, یعنی نٹوں کا راجا, تھیٹر کے ایکٹروں کا سب سے بڑا راجا. باہر کی کائنات کے متعلق یہ تصور کہتے ہیں یہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی, خواب ہے, تھیٹر ہے, ڈرامہ ہے. لہٰذا اسے اس قابل نہیں ہے کہ سیریسلی لیا جائے, اس میں دل لگائے. یہی چیز ہے جو مشرق کے ہمارے مفکرین کے دماغوں پہ چھائی رہی. مرزا اسد اللہ خان غالب کا ہی کہہ, راستی کے مت فریب میں آ جائیو اے اسد, عالم تمام حلقہ ادام خیال ہے. یہ تمام حلقہ دام خیال امیجنری ہے, اس سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں. یہ کتاب ہے جی, یہ اپنا مذہب اور سائنس کا یہ مارکا ہے زبردست, جو ہے مارکر سائنس اور مذہب, یہ کانفلکٹ بٹوین ریلیجن اینڈ سائنس جی ہیں. یہ ڈریپر جان ولیم نے لکھی ہے کتاب, ٹھیک ہے, زبردست. یہ پورا یورپ کو دور اس نے دیا ہے جو ایک جنگ ہے مذہب اور سائنس کی. مذہب پرست طبقے کا وہاں چرچ کلیسا میں ابھی زور تھا, مذہبی پیشوائیت جو ہے صاحب اقتدار تھی, اس لیے وہاں علم اہل سائنس اس یونیورس کو حقیقی کہنے اور سمجھنے والوں پر اس قدر مظالم ہوئی کہ تصور سے روح کانپ اٹھتی ہے. اتنی سی بات کہی, زمین گول ہے, زمین گردش کرتی ہے, وہ پھانسی کے تختے پر چڑھا دی گئی, کھالیں کھنچوا دی گئی, زندہ جلا دیا گیا. کل تک وہاں یہ بات ہو رہی تھی. دیکھ رہے یہ قرآن تب آپ کی سمجھ میں آئے گا جب یہ ساری دنیا کی چیزیں آپ کے سامنے ہوں. یار وہی کا جو ثبوت ہے نا, اس کا کانٹینٹ ہے, وہ اس کا دیکھیں کہہ کیا رہا ہے قرآن. یار 1400 سال پیشتر یار وہی کی طرف سے یہ عقل کو جلا بخشنے والا یہ کائناتی حقائق بتا رہا ہے قرآن. دیکھ رہے جن خطوں کو ہم عقل و دانش کا گہوارہ کر رہے ہیں, وہاں خارجی کائنات کے متعلق یہ فلسفہ. آج یورپ جسے خارجی کائنات سے متعلق انکشافات میں پوائنٹی سابق اولون سمجھا جاتا ہے, 2-3 صدیاں پہلے اس کی کیفیت یہ تھی کہ کسی بات کہنے سے زمین گردش کرتی یا گول ہے, کھال کھنچوا دیتے تھے. دیکھیں مقابلہ کری,
آج سے 1400 سال پہلے عرب کا خطہ اس دور میں بھی علم اور سائنس کے اعتبار سے سب سے پیچھے، ڈارکسٹ جو ہے ایریا دنیا کا. سائنس کا تو خیر نام ہی نہیں لینا، فلسفے کے اعتبار سے بھی، علم کے اعتبار سے بھی تاریک ترین خطہ، حجاز کا علاقہ، اس میں جہاں کوئی جانتا نہیں تھا کہ کائنات کسے کہتے ہیں. اس کے اندر ایک شخص پیدا ہوتا ہے، وہ اس کا کائنات کے متعلق بتا رہا ہے. اگر وہ یہ نہ کہتا، اس دور کا انسان اپنی طرف سے کچھ کہہ نہ سکتا تھا. یہ سقراط نہ کہہ سکا، یار افلاطون نہ کہہ سکا، یہ جتنے بھی مشرق و مغرب کے یہ بڑے بڑے فلاسفر ہیں یہ نہ کہہ سکے. دیکھیے 1400 سال پہلے کا عرب خطے کا ایک شخص یار جو اپنی طرف سے کیسے کہہ سکتا تھا. اس نے کتاب پیش کی، دیکھیے، اور کہا کہ میرے علم کا جو ذریعہ ہے یہ کتاب ہے. دیکھ رہے، دیکھیے وہی نے انسان کو جہالت کی پسوں سے اٹھا کر کائناتی علم کا گرویدہ بنا دیا یار. ٹھیک ہے، اور مسجود کو ساجد بنا دیا. ٹھیک ہے نہیں؟ ہاں، قرآن کے متعلق یہی تو دلیل ہے یار کہ یہ انسان کا کلام نہیں ہے. چھوڑ دیں آپ وہ جتنے بھی میٹا فزیکل کہ جو بڑے بڑے مباحث ہیں، یہ ورڈ آف کنکریٹ جو ہے اس کے متعلق یہ اعلان سورہ بقرہ کے اندر آپ کو ملتا ہے یار. کیا اس کی شہادت نہیں ہے کہ 1400 سال پہلے عرب کے خطے کا ایک ان پڑھ انسان یہ بات خود نہیں کہہ سکتا تھا کہ کائنات کی ہر قوت جسے اللہ ملائکہ کہتا ہے ایسے آدم کے سامنے سجدہ کیا اور قوتیں اس کے سامنے جھک گئیں. کس بنا پر؟ وَعَلَمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا 2:31. اس آدمی کے اندر اس کی ساری پوٹینشیلٹی رکھی دی مین کائنڈ کے اندر کہ وہ کائنات کی تمام اشیاء کے متعلق علم حاصل کر سکتا ہے. یہ علم اشیاء کائنات ہے کیا کہ ہر شے ایک لگے بندے قانون کے مطابق سرگرم عمل ہے. اگر آپ کو اس کا علم ہو جائے قانون کا تو جس کے مطابق مشین چلتی ہے مشین آپ کے مسجود ہو جاتی ہے. دیکھتے آج آسمان کی بجلیاں سمٹ کر انسانوں کے ہاتھوں میں کیسے آ گئی. آج یہاں زمین کے اندر بیٹھا ہوا کمرے کے اندر چاند پہ جی دیکھیں، یہ آپ کا واٹس ایپ ہے، فیس بک ہے، یہ آپ کی ای میلیں ہیں، یہ آپ کا ٹی وی ہے، یہ کمیونیکیشن سسٹم ہے. دیکھ رہے کتنی تیزی سے یہ چیزیں ہو رہی ہیں. ہاں، کائنات کے اندر یہ ورکنگ جو فارمولہ ہے کیا ہے، یہ ایٹمی قوتیں دیکھے، ریڈیائی توانائی ہیں. دیکھ رہے علم آدم الاسماء کلہا. ٹھیک ہے جی، ساری چیزوں کا علم سیکھنے کی پوٹینشیلٹی سے رکھتی ہے اللہ نے. دیکھ رہے اس اصول کی وہ جو کہا نا کہ آدمی جو ہے ملائکہ کا مسجود قرار پایا، اس اجمال کی تفصیل محسوس شکل میں آتی ہے. 14:33 ایک آیت ہے جی، زبردست. وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبِينَ. یہ شمس و قمر جو ہمیشہ مصروف گردش رہتے ہیں. ٹھیک ہے جی، اے انسانوں تمہارے لیے ہم نے ان کو مسخر کر دیا، ان کو قانون کی زنجیروں میں جکڑ دیا ہے. زمین کے اوپر ان کے سامنے سجدہ کرنے والے انسان سے کہا جا رہا ہے کہ تو جنہیں اپنا معبود سمجھ رہا ہے یار، تیرے لیے ان کو مسجود بنا دیا گیا. تیرے لیے یار تیرے قانون کی زنجیروں کے اندر ہی مسخر کر دی گئی. وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ 14:33 دن رات. وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ آیا، یہ سمارے سمندر دریاؤ یہ جتنے بھی نہریں ہیں تمام. وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ. کائنات کی پستیاں اور بلندیاں جو کچھ ہے اس اللہ نے تمام کا تمام تمہارے لیے مسخر کر دیا. عرب کے خطے کا دنیا کی اصطلاح میں ان پڑھ جسے کہتے، یہ اعلان اس کی طرف سے ہو رہا ہے جی، اور تمہیں اس کے علم حاصل کرنے کی صلاحیت دے دی گئی. علم حاصل کرو اور ہر شے کو تابع تسخیر کرو. کائنات کا ذرہ ذرہ قرآن کہہ رہا ہے حقیقت ہے یار، جس کی کوئی شے بھی فریب نگاہ نہیں. یہ تو کہہ رہے ہیں نا یہ مایا ہے، سراب ہے، ہلکا دام خیال ہے. کہا ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق. یہ 15/85 اس کائنات کی پستیاں اور بلندیاں جو کچھ ہے اس میں فریب نگاہ نہیں ہے. باطل حق کے مقابلے میں حق کہتے ہیں وہ چیز جو ٹھوس حقیقت ہو، ایگزسٹ کرتی ہو.
تعمیری مقصد کے لیے ہو، ہر شے جس کا ایک پرپوز ہو، وہ شے جو ٹھیک ٹھیک کسی تقاضے کے لیے فٹ ان ہو جائے، یہ جامع لفظ ہے کمپریہنسو. حق جو ہے اس کے مقابلے میں باطل ہے، بات واضح ہو جاتی ہے. یعنی فریب نگاہ جو ایگزسٹ نہ کرے وہ باطل ہوا. ذالک ظن الذین کفروا، یہ جو اسے سراب کہتے ہیں، علم نہیں ہے لوگوں کا، ظن ہے، قیاس ہے، حقیقت سے جو انکار کر رہے ہیں. یہ دیکھیے 1400 سال پہلے ایک ان پڑھ دنیا بھر، یار یہ ایک آیت ہی کافی ہے قرآن پہ ایمان لانے کے لیے. دنیا بھر کے علماء سے کہہ رہا ہے، فلاسفر سے کہہ رہا ہے، افلاطون سے کہتا ہے، سقراط سے کہتا ہے کہ یہ سارا فلسفہ تمہارا ظن اور خیال ہے، تخمین ہے یار، حقیقت یہ نہیں ہے، علم یہ نہیں ہے جو کوئی تم کہہ رہے ہو. ایک ان پڑھ کہہ رہا ہے یونان کی گریک کے فلاسفرز کو، اور انہی خطوں میں چند ہی 100 سال کے بعد اہل فلسفہ نے یہ کہہ دیا کہ باقی وہ ظن و تخمین تھا. مان لیا نا ابھی جو افلاطون اور سقراط کہہ گئے تھے، کائنات بالحق. یہ ثبوت قرآن اللہ کی کتاب ہے. دیکھ رہے ہیں کائناتی حقائق کو نظر انداز کرنا کفر ہے. یہ ایمان کا حصہ ہے. ملائکہ ہمارے یہاں، یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے یار، انسان کی نہیں ہے. یہ شخص کہہ رہا ہے ذالک ظن الذین کفروا. دیکھ رہے ہیں کفر ایمان کے مقابلے یہ ظن ہے. میں کہتا ہوں ہاتھوں یقین سے یہ شخص کہہ رہا ہے. بڑا چیلنج ہے اہل علم کو، اہل دانش کو. یہ بے نشکد یونان کو یار، ایک ان پڑھ آدمی جو کچھ کہتے ہو بکتے ہو، یہ ظن و تخمین ہے. یہ اس دور کے انسانی دماغ کی تخلیق نہیں ہو سکتی. کہا کیا ہو گیا ہے؟ ظن ہے، تخمین ہے. ویل الذین کفروا من النار. ٹھیک ہے، اگر یہ جو نظریہ رکھتے ہیں اور جو عقیدہ رکھتے ہیں تو پھر یہ دنیا ان کے لیے جہنم بن جائے گی. ذالک ظن الذین کفروا. دیکھ یہ ساری جو آسائشیں ہیں قدم قدم پہ نظر آ رہی اس وقت سے شروع ہوئی جب انسان نے اس پرانے بوسیدہ بیہودہ ذنی تخمینی تخیل سے چھٹکارا حاصل کیا کہ یہ کائنات فریب نگاہ ہے، اور یہ سمجھا کہ یہ تو کائنات کے دائروں میں جکڑی ہوئی ہے. اس قانون کا یہ سائنس اور ٹیکنالوجی ان قوتوں کو مسخر کیا یار. دیکھ رہے ہیں آپ، جسے دیکھ رہے ہیں صفحہ ہستی کا نقشہ بدل گیا، تصویر ہی بدل گئی. دیکھ رہے ہیں آپ. لیکن اسلام کے ظہور اسلام کے کچھ عرصے بعد یہ مسلمانوں نے بھی کائنات کی افادیت اور اس کے مقام کو نظر انداز کیا. دیکھ رہے ہیں جس نے دنیا کو سب سے پہلے یہ بتایا تھا، اسی کے نام لیوا تھوڑی عرصے بعد اسی ظن و تخمین کے جو ہے تو تابع ہو گئے، جس کو قرآن کہتے ہیں نتیجہ جہنم ہوگا. یہ دنیا قابل نفرت ہے، ترک دنیا، ترک ہر قسم کا ترک. یہ منتہا ہو گیا جی. یہ طریقت والے، معرفت والے دیکھ رہے کہتے ہیں ہم براہ راست اللہ سے پوچھ آتے ہیں، شریعت سے بھی آگے بڑھ گئے کہ جی یہ دنیا قابل نفرت ہے. دیکھیں کسی مصور سے پوچھیں اس کے شاہکار کے متعلق کہ قابل نفرت ہے، تعریف ہے یا اس کو قابل نفرت قرار دینا جو ہے یہ کہتے ہیں ہم پوچھ آئے ہیں وہاں سے. جیسے وہ کچھ کرنے کے بعد تورات کے الفاظ ہیں، اس کے بعد اللہ میاں پچھتا رہا ہے کہ میں نے کیا باطل کا ایک نقشہ گھڑ دیا یار، یہ میں نے قابل مذمت قابل نفرت کائنات بنا دی. یہ کہتے ہیں ہم اس سے پوچھ کر آئے ہیں. یہ وہی ویدانت کا تصور، گریک فلاسفرز کا تصور، بس ترجمہ کر کے آپ نے اس میں عربی کے الفاظ رکھی. ابن عربی نے کیا یہ کام اور عین دین بنا دیا، مغز دین بنا دیا. دیکھ رہے ہیں آپ، یہ تصورات ہے اس قرآن کے بالکل خلاف جو ہمارے ہاں جو ہے تو دین بن گیا. یاد رکھیے یار، یہ کریشن جو ہے وہ اللہ کی ہے. اس قرآن کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ جو ہے دیکھا جائے کہ قرآن کائنات کے یونیورس کے متعلق کیا تصور پیش کرتا ہے. دیکھ رہے جگہ جگہ ہے خلق اللہ سماوات والارض بالحق 29-44. یہی ہر کائنات کو بالحق پیدا کی ہے. ان فی ذالک لآیات للمؤمنین
29-44 جو لوگ اس حقیقت پر یقین رکھتے ہیں ان کے لیے زندگی کی صحیح روش واضح نشانی ہے. یا 38/27 دوسری آیت ہے. دیکھیں قرآن حکیم کی حقیقی تعلیم کی قدر و قیمت کو جاننے اور سمجھنے کا طریقہ جو ہے اس کا جو متن ہے وہ اس زمانے کے نظریات اور موجودہ زمانے کے نظریات میں تولے. آپ اس کو دیکھیں, کمپیریزن کریں, آپ دیکھیں قرآن کو اس پس منظر میں سمجھا جا سکتا ہے. یاد رکھیں ٹرانسلیشن سے قرآن نہیں سمجھ میں آتا. دنیا کی مختلف اقوام اور مذاہب اور فلسفے میں جتنے بھی اعتقادات تھے وہ چیزیں جب سمجھ میں آئیں گی پھر پتہ چلے گا کہ قرآن یہاں کس چیز کی تردید کر رہا ہے, کس کی تصدیق کر رہا ہے. پہلے دیکھو عقیدہ چلا آ رہا تھا کہ کائنات اور تخلیق ایشور کی لیلا ہے, ٹھیک ہے, ہندوؤں کے یہاں تھا نا نٹ راجن جو کہتے ہیں. اب قرآن کی طرف آئی وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین 44/38. ہم نے اس کو محض کھیل تماش کے طور کھلاڑی نہیں ہے قرآن کر رہا ہے, تردید کر رہا ہے ان کے نظریے کی. دیکھ رہے سنو یہ سب غلط ہے, یاد رکھو وما خلقناہما الا بالحق 44. ہم نے اسے ایک حقیقت ثابتہ کے طور پر جو ہے تو کریٹ کیا ہے. لیکن اکثر ہم لا یعلمون, یہ علم کی کمی ہے جس کی بنا پر وہ ایسا سمجھ رہے ہیں. اب دیکھیں حواس, دیکھیں 1400 یہ بڑے بڑے باتیں کرتے ہیں, یہ اس کی گریک فلاسفرز کی بڑی تعریفیں بھی کرتے ہیں. یہ پلیٹو نے کیا کہا یہ سینس پرسیپشن کے بارے میں کہ وہ قابل اعتماد نہیں ہے. قرآن کیا بتا رہا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. دیکھ رہے ہیں جس چیز کا علم نہ اس کے پیچھے مت لگو. دیکھ تو علم کیا ہے, یہ دیکھیں سینس پرسیپشن, سمع بصر والفؤاد, یہ ادراکات بالحواس جو ہے آنکھیں کان مائنڈ. اس سے پوچھا جائے گا جس بات کو اس نے مانا تھا کہ اس کے صحیح ہونے کی شہادت تم نے دی تھی, اس طرح سے قرآن نے علم کی ڈیفینیشن دی تھی. پرسیپچول نالج وہ کیا ہوتا ہے, سینس پرسیپشن سے جو حاصل ہو. یہ سمع اور بصارت, سماعت اور بصر گویا انسان کے آواز کی نمائندگی ہے نا. اس کے بعد سنتا تو دیوانہ بھی ہے, پاگل بھی دیکھتا ہے. اس کے سننے اور اس کے دیکھنے میں کو تو آپ علم نہیں کہہ سکتے. اس لیے قرآن نے کہا یہ آواز جو ڈیٹا ہے یہ پھر آگے میں ایک اور مرکز کی طرح جسے یہ فواد کہتے ہیں, ٹھیک ہے, مائنڈ, وہ نتائج جو ہے تو نکالتا ہے. دیکھیں اسے علم کہا جاتا ہے. دیکھ رہے ہیں آواز کے ذریعے سے خارجی کائنات کی معلومات جو ہے بہم پہنچا کر اسے دل کی دنیا کے سامنے لایا جائے, وہاں اس کو چھان پھٹک کر جو صحیح نتیجہ مرتب ہوا اس نتیجے کا نام علم ہوگا. قرآن اسے علم کہتا ہے. دیکھ رہے ہیں اب یہ قلب جو ہے نا اس کو بھی ابھی سائنٹسٹ نے ثابت کر دیا کہ بھائی وہ انسان اسی سے سوچتا ہے. یہ قلب جو ہے نا یہ اصل میں جس کو یہ برین کہتے ہیں نا, دماغ, ایک تو مائنڈ ہے, ٹھیک ہے نا, قلب کے لیے بھی مائنڈ استعمال ہوتا ہے, ٹھیک ہے. یہ جو مائنڈ ہے نا یہ اصل میں کنٹرول کرتا ہے قلب ہے مرکز ایموشنز کا, جذبات کا اور اس کا میموری کا. یہ قرآن یہ بتا رہا ہے اپنا, یہ سائنٹسٹ کا وہ ہے جی. دیکھ رہے کہ قرآن کی دوسری ایکیڈیمک گفتگو نہیں ہے کہ قرآن کا مقصد نہیں ہے, وہ تو جو ہے ہر تعریف سے ایک حقیقت کی طرف پہنچاتا ہے. دیکھ رہے قرآن ایک دوسری جگہ کہتے ہیں نا زران علی جہنم کثیرم من الجن والانس 7/79. دیکھ جن اور انس میں جو اکثریت ہے, میجورٹی جو ہے, تو آپ دیکھو گے کہ وہ ایسے لگتا ہے جیسے جہنم کے لیے پیدا کی. کیوں؟ لہم قلوب لا یکفہون بہا, دماغ ہے لیکن سوچتے نہیں ہیں جی. ہاں جی. ولہم آیول لا یبصرون بہا, آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں. ولہم آذان لا یسمعون بہا, کان ہے سنتے نہیں. اولئک کالانعام بل هم اضل, اولئک کالانعام بل هم اضل. یہ تو گئے گزرے انسان نہیں, ہماری سطح پر زندگی کر رہے ہیں, ان سے بھی گئے گزرے. اولئک هم الغافلون, اپنے ماحول اور اپنی کائنات سے بے خبر رہ کر زندگی بسر کرتے ہیں. حیوان تو پھر بھی جبلت کے ذریعے ایک چیز حاصل کرتا ہے, کتا بھی اپنی سونگنے کی قوت سے ان چیزوں تک پہنچ جاتا ہے جن تک انسان آلات کے ذریعے نہیں پہنچا.
حیوان جو ہے اپنی جبلی قرآن نے بتایا صلاحیت سے تو کام لیتے ہیں، انسان یہ ساری صلاحیتیں رکھنے کے باوجود ان سے کام نہیں لیتا۔ یہ بات ہے کہ یہ حیوانات سے بھی گئے گزرے ہیں، اپنے ماحول سے اور کائنات سے بے خبر رہ کر زندگی بسر کرنے والوں کو جہنمی کہا گیا یار۔ دیکھ رہے ہیں علماء کن کو کہا گیا؟ صاحبان عقل و بصیرت ہر عام تخلیق کی عرض و سما اور لیل و نہار کے اختلاف پر غور و فکر یعنی ریسرچ کرتے رہتے ہیں۔ نہ فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، دیکھ رہے ہیں لآیات لأولی الالباب، صاحبان عقل و بصیرت کے لیے دیکھیں نشانی ہے، آیت ہے حقائق تک پہنچنے کی کہ اس کا کوئی کریٹر ہے۔ ٹھیک ہوگا الذین، دیکھیں لأولی الالباب کہا ہے 3/179، یہ کون ہے؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، 190 تیسری آیت، کھڑے بیٹھے لیٹے، یہ کائنات کے اوپر یہ ذکون اللہ کے مطلب یہ جو کائنات یونیورس بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر ریسرچ کرتے رہتے ہیں، یہ ذکرون سے یہ مراد ہے۔ دیکھ رہے وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ تفکرون 3/190 تخلیق کائنات پہ غور و فکر کرتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں۔ یہ ذکرون اللہ، ٹھیک ہے، قوانین خداوندی کو ہر وقت کھڑے بیٹھے سامنے رکھتے ہیں۔ دیکھ رہے وہ کیا اعلان کرتے ہیں پھر؟ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اس کائنات کو نشوات دینے والی جسے ہم اللہ کہتے ہیں کہ یہ تخلیق جو ہے وہ ایسے ابس باطل نہیں پیدا کیا، یہ حق ہے، یہی قرآن بتا رہا ہے۔ باطل ہے، دیکھ سبحانک یار، تیری ذات اس سے بلند ہے کہ تو کوئی باطل چیز پیدا کر۔ دیکھ سبحانک، یہ 3/190 میں ہم آئے، ٹھیک ہے جی۔ فَقِنَّا عَذَابَ النَّارِ، 3/1، ہمیں توفیق عطا فرما کہ علمی تحقیقات اور اس سے جو ہے سائنس اور ٹیکنالوجی کے تجربات کے بعد اس سے صحیح فائدہ اٹھائیں اور توقع عذاب سے بچ جائیں۔ دیکھ رہے ہیں مومن کا فریضہ قرآن یہ بتا رہا ہے کہ کائنات کے ہر گوشے کو جہنم سے جنت پہ بدل دے، کائنات کے ہر گوشے کو یار، یہ ہے جی۔ جو کائنات کی ریسرچ کے بعد کائنات کی قوتوں سے فائدہ نہ اٹھائے تو ان کی زندگی کیا ہے یار؟ یہ دیکھ لو عراق میں کیا ہوا ہے یار، افغانستان میں کیا ہوا ہے، یہ ہمارے ہاں ساری جگہ پہ یہ ویسٹ والے سپیریئر ہیں سائنس اور ٹیکنالوجی میں، کیسے لرزہ طاری ہو جاتا ہے ہم پہ، ڈرونوں سے ڈرتے ہیں ہم، ساری چیزوں سے گھبراتے ہیں۔ اس لیے دعا مانگتا ہے مومن، ربنا انکا من تدخل النار، یا بارراز یہ جو سائنس اور ٹیکنالوجی پر غور نہیں کرتے، جو لوگ یہ یونیورس کی چیزوں کو جو ہے کیپچر نہیں کرتے، اریسٹ نہیں کرتے، یہ جہنم کی زندگی ان کی ساری عمل کی کھیتیاں جھلس کر رہ جاتی، فقط اغزیتہ، تو یہ ذلیل و خوار ہو جاتے ہیں یار۔ دیکھیں دنیا میں جتنی بھی مذہب پرست قوم تھی اس کائنات کے متعلق جو تصور تھا قابل نفرت، اتنی وہ قوم دنیا میں دیکھو کتنی ذلیل و خوار ہے۔ دنیا بھر میں قوموں کو معیار کو ناپنے کا جو طریق ہے مذہب کی گرفت پر ہے، زیادہ گرفت زیادہ ذلت و خوار، ٹھیک ہے، فقط غزیتہ وما للظالمین من انصار، اسی آیت میں جنہوں نے کائنات کی قوتوں کو ان کے مقام پر نہیں رکھا، ظالمین سے مطلب ہے جو مقام پہ نہیں رکھا، اس سے کام نہیں لینے والے، یاد رکھو دنیا میں کوئی دوست نہیں ہوگا، وہ مدد دے کر ایکسپلائٹ کریں گے یار۔ دیکھ رہے ہیں قرآن کئی آیتیں ہیں یار، سارا قرآن بھرا ہوا ہے یار، ٹھیک، اِنَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يُبَثُّ مِن دَابَّةٍ آيَاتٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، اب یوقنون سے بعد اگلا درجہ لآیات للمؤمنین، دیکھیں 45/3، ان فی اختلاف اللیل والنہار وما خلق اللہ فی السماوات والارض لآیات لقوم یتقون، 10/6، دیکھیں متقی کون ہے؟ یہ سائنٹسٹ کو کہا ہے قرآن، دیکھ
یہ کائنات کی پستی اور بلندی پر اللہ واجب بصیرت، جو غور و فکر کرنے والے شخص کا ایمان جو ہے اس پہ سارے شکوک و شبہات دور ہو جاتے ہیں یار. دیکھیں اختلاف لیل و نہار، تسبیح شمس و قمر، تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، 45 بٹ یہ ہیں اللہ کی نشت تک پہنچ. اللہ تک پہنچنا چاہتے ہو تو بھائی کائنات کے ذریعے پہنچو گے نا. یہ ہے اللہ تک پہنچنے کی جو تمہارے سامنے حق پیش کی جا رہی. فبأي حدیث بعد اللہ و آیات یؤمنون، بھائی ان آیات اللہ کے بعد اور کون سی بات رہ گئی ہے؟ پھر اس کے اوپر تم ایمان لاؤ، یعنی اس کے بعد بھی ایمان نہیں لا رہے تو پھر کون سی بات باقی جس کے اوپر تم ایمان لاؤ گے؟ دیکھ رہے آخری چیز قرآن نے یہ بتائیے یار، کوئی یونیورس کے اوپر کائنات کی تصویر بتائیے یار، یہ آیت اللہ ہے یار. دیکھیے یہ جیم جینز ہیں، یہ ایون مورس بکائی کی کتاب پڑھے وہ اس میں بھی وہ سجدریز ہو جاتا ہے جب ان آیتوں پہ آتا ہے یار. ہاں فبأي حدیث بعد اللہ و آیاتہ یؤمنون. ٹھیک اس طرح یونانی فلسفہ دیکھیں، باقی چیزیں دیکھیں، یہ ہے وہ چیز جو آپ کو لے جاتی ہے ادھر. جی ہاں یہ قرآن دیکھیں علماء کی تعریف ہی کچھ اور کرتا ہے. میرے خیال میں اتنا ہی کافی ہے جی. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.